السلام علیکم۔ ہمارا اگلا سبق ہے تشکیل پاکستان، جو میاں بشیر احمد نے لکھا ہوا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے میاں بشیر احمد کا تھوڑا سا تعارف، اس کے بعد ہم سبق کو دیکھیں گے کہ میاں بشیر احمد لاہور میں 1893 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جسٹس شاہ دین ہمایوں اپنی منفرد شخصیت کی بنا پر مسلمانوں میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کے خاندان کے ذمے شالیمار باغ کے انتظام امور تھے۔ گورنمنٹ کالج سے تعلیم حاصل کی، 20 سال کی عمر میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا، مشہور ادبی جریدے ہمایوں کی بنیاد رکھی، مولوی عبدالحق کے قریبی دوستوں میں سے تھے، انجمن اردو پنجاب کی بنیاد ڈالی، ساری زندگی اردو ادب کے فروغ اور ترقی کے لیے صرف کر دی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر 1937 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ کے اجلاس میں شریک ہوئے، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر بنے۔ پاکستان بننے کے بعد ترکی کے سفیر مقرر ہوئے۔ اس عظیم سیاسی، ادبی اور علمی شخصیت کا انتقال 1971 کو ہوا۔ آپ خاندانی قبرستان میاں فیملی باغبان پورا میں دفن ہوئے۔ انتہائی علمی شخصیت میاں بشیر احمد تھے، اور آپ نے تاریخ پر بہت زیادہ کام کیا، اور آپ نے دکھایا کہ یہ پاکستان کیسے معاشرے وجود میں آیا تھا۔ دیکھیں، اگرچہ ہندوستان کی اسلامی حکومت جو تھی وہ اورنگزیب عالمگیر کے وفات 1707 کے 150 سال بعد تک قائم رہی، لیکن 18ویں صدی تک ان کا رعب و دبدبہ ختم ہو چکا تھا۔ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے، لیکن اس زمانے میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز جیسے بزرگوں نے مسلمانوں میں مذہبی احیاء اور معاشرتی اصلاح کا کام شروع کر دیا۔ سیاسی اور معاشرتی زوال کے اس دور میں سید احمد بریلوی 1816 سے 1831 تک مسلمانوں کی بہتری اور بقائے اسلامی کے لیے بڑی کوششیں کی۔ 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد بھی شروع کرایا۔ آخر میں 7000 مجاہدوں نے پشاور کے قریب جنگ جیت لیا اور نظام حکومت رائج کر دیا، مگر بعض غداروں کی وجہ سے مسلمانوں کو منہ کی کھانی پڑی، اور ان کا یہ رہنما 2 مئی 1831 کو بالاکوٹ میں شہید ہو گیا۔ مرحوم کا مشن ان کے جانشینوں نے جاری رکھا۔ اسی زمانے میں بہار میں ایک فرائضی تحریک نے بھی سر اٹھایا، جس نے غریب مسلمانوں کی اصلاح اور امداد کی۔ 1857 میں مسلمانوں کی عزت خاک میں مل گئی کہ ان سے زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے، اور اسلامی ذرائع تعلیم کو ختم کر دیا گیا۔ عدالتوں سے فارسی زبان بھی خارج کر دی گئی۔ آخر سر سید احمد خان جو تھے، آخر میں سر سید خان ایسا مرد میدان نظر آیا جس نے پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا پیغام دیا۔ سر سید نے انہیں نئے علوم پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ سر سید نے انہیں نئے علوم کے حصول پر آمادہ کیا۔ 1867 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، مسلمانوں پر عزت کی، ساتھ ساتھ وہ انجمن حمایت اسلام کے بھی قریب رہے، اور 1856 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بنا کر کے کئی مقامات پر اجلاس منعقد کیے۔ 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں نے اردو کی جگہ بھاشا زبان رائج کرنے کی جدوجہد شروع کر دی، جس پر سر سید کو ہندو کی علیحدگی کی نیت کا یقین ہو گیا۔ جب 1858 میں انڈین نیشنل کانگریس بنی
تو سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شامل ہونے سے روکا۔ تو سر سید نے انگلش جو انڈین نیشنل کانگریس تھی اس میں مسلمانوں کو شرکت کرنے سے روکا۔ سر سید وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے کتاب اسباب مغافت ہند لکھ کر حکومت کو باور کرایا کہ غدر کی وجہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں سے دور رکھنا تھا۔ 1878 میں وہ کونسل کے ممبر بھی بنے، اور جب 1998 میں انتقال فرمایا تو ان کی قوم خواب غفلت سے بیدار ہو چکی تھی۔ سر سید کے بعد ان کے رفقا محسن الملک، وقار الملک، حالی نذیر احمد، ذکاء اللہ اور شبلی وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دی۔ جسٹس ایم علی نے انگریزی تصانیف سے اسلام کی قدر و منزلت کا احساس لایا۔ شبلی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء اور علماء دیوبند نے دینی درسگاہ بنا کر اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے، جن سے اسلام سے محبت پیدا ہو گئی۔ علامہ اقبال نے تو اسلامی فلسفہ دے کے لوگوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے انسان کو عطایت، ضبط نفس اور نیابت الہی کے 3 منازل لیے، خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچا دیا۔ اول توحید کا درس دیا، دوم عطایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیقہ سکھایا، اور اس کے بعد سوم قرآن کا مطالعہ اور تعلیمات کی پیروی کو اہم جانا، اور چہارم قنوتیت سے نکال کر چاہیے تھا، یعنی امید اور ہمت کا درس دیا۔ انہوں نے مرد مومن کا تصور دے کر مسلمانوں کو ترقی کی راہ پر لگا دیا۔ اب مسلمان قوم معاشی اور تعلیمی حیثیت سے آگے بڑھنے لگی، خصوصاً زبان و ادب میں چمک اٹھی، صحافت نے بھی ترقی پائی۔ علی گڑھ کالج 1920 میں یونیورسٹی بن گیا، اور حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ جیسا مثالی ادارہ بھی قائم ہوا۔ اب سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے قدم اٹھایا، اور فی الحال انہیں سیاست سے دور رکھا، لیکن جاپان کی فتح سے ہندوؤں میں جذبہ قومیت ابھرا، اور تقسیم بنگال کے خلاف تقسیم بنگال کے خلاف 1905 میں ایک زبردست تحریک اٹھی۔ علامہ عزیز حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کو اردو ہندی جھگڑے سے دور رہنے کا حکم جاری کر دیا۔ آخر دسمبر 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، اور 1909 میں انہوں نے جداگانہ انتخابات کا حق تسلیم کر لیا۔ جنگ عظیم اول سے ہندوستان نے کانگریس اور لیگ کے میثاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ قائم ہوا۔ اس پر برطانیہ نے 20 اگست 1917 کو ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینے کا وعدہ کر دیا۔ سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ پر مسلمانوں نے 1928 میں متحدہ سیاسی مطالبہ قائد کے 14 نکات کی مثل پیش کیا۔ 1929 میں کانگریس نے سول نافرمانی کا آغاز کر دیا۔ 1930 میں لندن میں گول میز کانفرنس منعقد ہوئی۔ 1930
1932 برطانوی حکومت نے فرقہ وارانہ فیصلہ سنایا اور اتحاد نام سکا۔ 1935 میں نئے ایکٹ کے تحت مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے ہوا، اور 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6 اور پھر 2 اور صوبوں میں حکومت کرنے لگی۔ اب مسلم لیگ کمزور ہو گئی۔ 1919 میں جمعیت العلماء بنی۔ 1929 میں خدائی خدمتگار اور مجلس احرار کا قیام ہوا۔ 1937 میں جب کانگریس اقتدار میں آئی تو اس نے مسلمانوں کو مٹانے کی پوری کوشش کی۔ 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس سے مسلمان بیدار ہو گئے، اور 1940 میں لاہور کی لڑاتا پاکستان سے جدا کرنا وطن کے قیام کا منصوبہ بن گیا۔ چنانچہ 1944 میں معاشی اور 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونس وزارت میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ممبئی میں گاندھی اور جناح کی ملاقات مگر ناکام رہی۔ 1945 میں شملہ کانفرنس میں دونوں جماعتیں اکٹھی بیٹھی، لیکن بے سود۔ آخر حکومت نے نئے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ ہندو میں کانگریس اور مسلمانوں میں مسلم کامیاب ہوئے۔ 1946 میں سیاسی گتھی کو سلجھانے کے لیے ایک وزارتی مشن بھیجا گیا، یہاں بھی لیگ کو فراموش کر دیا گیا۔ اب پھر ہندو مسلم اختلافات اور فسادات ہوئے۔ اب صورتحال دیکھ کر حکومت برطانیہ نے 1947 میں فیصلہ کیا کہ وہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گی۔ جنوری 1947 میں پنجاب میں اٹھنے والی لیگ کی تحریک اور پھر 10 لاکھ انسانوں کے قتل عام پر برطانیہ نے 3 جون کا آزادی کا منصوبہ پیش کیا، لیکن بلکہ 15 اگست 1947 کو دونوں ملکوں کی الگ الگ حکومتیں قائم ہوئیں۔ یوں پاکستان کا قیام دنیا کا حیرت ناک واقعہ بن گیا۔ نیز پاکستان پر روز بروز واضح ہونے لگا کہ اس کی حکومت اسلامی حقوق جمہوریت کے اصول پر قائم ہوئی، جہاں مرد و زن کے حقوق اور غریبوں کے مسائل کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے۔ وہی اسلام جو قرآنی نظام کا حامل ہے، جو اخلاقی اقدار کا منبع اور رواداری کا نمونہ ہے۔ اس شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پڑے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گردِ راہ وہ کارواں۔ تو پھر ہمارا دوسرا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔